الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی. درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں. میرا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اہل تقوی متقی حضرات کی صفات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی. پہلی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی متقی وہ ہیں جو بن دیکھے مانتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں. دوسری جو شرط بیان فرمائی وہ یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں. آج تیسری جو شرط ہے وہ سماعت فرمائیے. فرمایا متقی وہ ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جو کچھ بھی ہم نے دیا وہ مال ہے تو مال بانٹتے ہیں، وہ صلاحیتیں ہیں تو صلاحیتیں تقسیم کرتے ہیں، وہ خوشیاں ہیں تو لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں بکھیرتے ہیں، وہ علم ہے تو لوگوں تک علم کا نور پہنچاتے ہیں. الغرض جو نعمتیں اللہ نے انہیں عطا کر رکھی ہیں وہ ان نعمتوں میں اللہ کے بندوں کو بھی شریک کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں میں وہ نعمتیں تقسیم کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری شرط بیان فرمائی. اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک تو زکوٰۃ کی صورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے. اگر کسی پر جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کا ادا کرنا اس شخص پر لازم ہے، واجب ہے اور فرض عین ہے. اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو وہ مجرم ٹھہرے گا. اگر کسی نے زکوٰۃ ادا کر دی اس کے بعد بھی اس کے پاس مال موجود ہے، مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد اب اس کو شریعت نے اختیار دیا وہ جیسے چاہے اللہ کے راستے پہ خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے، صدقہ و خیرات کرے. یہ اضافی چیزیں ہیں جو اس پہ فرض اور واجب نہیں ہیں. ہاں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اگر وہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، قربان جائے میرے آقا جو دین لے کے آئے اس دین کی خوبصورتی پہ. فرمایا میرے کریم آقا نے وہ لقمہ جو انسان اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اس لقمے سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے. کیسا حسن ہے دین اسلام کا. اس لیے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے بندے کو اجر نہ ملے. اس سے بھی انسان کو اجر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور صدقہ کے تو کیا کہنے، جو انسان اپنے غریب مسکین بھائیوں پہ خرچ کرتا ہے، جو انسان مدارس کے اوپر خرچ کرتا ہے، جو ہاسپٹل بن رہے ہیں ان میں خرچ کرتا ہے، جہاں کہیں اس کا دل مطمئن ہے وہ وہاں پہ خرچ کرتا ہے. تو فرمایا گیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ جو ہے یہ بیماریوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو بھگا دیتا ہے. اور فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو. اگر تم بیمار ہو جاؤ اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرو، اس سے اللہ تمہارے بیماروں کو شفا عطا کر دے گا. اس لیے صدقہ کی بہت ساری برکات ہیں جو ہم نے اپنے آپ کے اندر اس کو اپلائی کرنا ہے اور وہ صدقہ ہم نے دینے کی ایک مشق کرنی ہے. روزانہ اب زیادہ نہیں 10 روپے آپ خرچ کریں، 20 روپے خرچ کریں، جتنا ہو سکے آپ خرچ کریں. ایک ہے سنیے زکوٰۃ کی بھی آگے اقسام ہیں. ایک ہے شریعت کی زکوٰۃ، ایک ہے طریقت کی زکوٰۃ اور ایک ہے حقیقت کی زکوٰۃ. اس کو سمجھیے. شریعت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ حضرت سیدہ طیبہ عالمہ فاضلہ قاریہ متقیہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے سوال کیا گیا کہ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟
تو فرمایا مجھ سے شریعت کی زکوٰۃ پوچھتے ہو، طریقت کی پوچھتے ہو یا حقیقت کی پوچھتے ہو؟ تو کہا آپ تینوں بتا دیں تو آپ کی نوازش۔ تو پیارے آقا کی شہزادی، پیارے آقا کی لگتے جگر سیدہ خاتون جنت بول کر کے کہتی ہیں، آپ فرماتی ہیں شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے اگر کسی کے پاس 40 اونٹ ہیں تو وہ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، کسی کے پاس 40 میں سے 40واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا، یہ زکوٰۃ بنتی ہے، یہ شریعت کی زکوٰۃ ہے۔ اور فرمایا طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ صرف ایک اپنے پاس رکھے، بقیہ 39 کے 39 اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ اور فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو حقیقت کی زکوٰۃ تو سن لو، میرے پاس اگر اتنا مال ہو تو میں یوں زکوٰۃ ادا کروں گی، ایک بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گی بلکہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گی۔ کہا یہ حقیقت کی زکوٰۃ ہے۔ اسی زکوٰۃ کو تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے فنڈ، پیارے آقا نے لوگوں کو اس کی تلقین کی اور فنڈ مانگا پیارے آقا نے، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے اندر خیال تھا آج میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا۔ دل کے اندر خیال یہ تھا کیونکہ صحابہ کرام نیکی اور تقوی کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ دل کے اندر خیال یہ تھا کہ کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ میں صدیق اکبر سے آگے بڑھا ہوں، لیکن آج میں کوشش کرتا ہوں ان سے آگے بڑھنے کی۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ گھر کے اندر جاتے ہیں اور گھر کے اندر جو پڑا ہوا مال ہے وہ مال اس کے 2 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ گھر والوں کو دیتے ہیں اور دوسرا جو نصف ہے، جو آدھا حصہ بقیہ ہے، وہ پیارے آقا کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اب جب وہ سرکار کی بارگاہ کے اندر آدھا حصہ، امیر بندہ جب اپنا آدھا حصہ ٹوٹل کر کے اس میں سے نصف لے کے بتائیے کتنا بنے گا جی؟ حضرت فاروق اعظم کو لے کے آئے، 2 حصے کیے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اتنے میں فاروق اعظم کا مال بہت زیادہ کثرت میں ہے، مقدار بہت زیادہ ہے، اور ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں جن کے پاس بظاہر بہت تھوڑا سا مال ہے، بظاہر دیکھنے والا حکیم سمجھتا ہے۔ جب سرکار کی خدمت میں پیش کیا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا، سرکار نے بات کو ہی بدل دیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر سے، فرمایا عمر کتنا مال لائے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ مال کے یہ ہیں 2 حصے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، ایک آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ سرکار نے حضرت صدیق اکبر پاک کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا اے ابو بکر بتائیے آپ کتنا مال لے کے آئے ہیں؟ تو صدیق اکبر پاک کا جواب سنیے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گھر کے اندر صرف اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، اور فرمایا میں تو گھر کے کونے بھی دیکھ کر کے آیا ہوں، کہیں ایک سوئی بھی میرے گھر کے اندر باقی نہ رہ جائے، میں سب مال آپ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تو گھر کے اندر صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ یہ ہے حقیقت کی زکوٰۃ، جنہوں نے حقیقت کو پا لیا۔ اس لیے خرچ کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اب دیکھیے دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، سرکار کی نظر عنایت اور سرکار کے کرم سے ملا ہے۔ اب دیکھیے انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوبارہ صدقہ کی تلقین کرنے کا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ اللہ کے بندوں کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ دینے والا بھی اللہ، اور کیا کہتا ہے مجھے قرض دے دو اور میں یہ قرض تمہیں دوبارہ بڑھا چڑھا کے دوبارہ دگنا چگنا کر کے تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ کتنی کریم ماننا اور شفقت بھری بات ہے رب تعالیٰ جو فرما رہا ہے۔ اب ذرا اس کی مٹھاس لیجئے گا، حدیث مبارکہ میں ہے جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بڑے پیارے صحابی تھے، اور ان کا ایک باغ تھا جس کے اندر 600 کھجوروں کے درخت تھے۔ حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت سنتے ہیں مچل جاتے ہیں
اور کہتے ہیں میرے اللہ کا دیکھو کتنی بڑی شفقت ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پہ، دیتا بھی وہی اور پھر کہتا ہے مجھے قرض دے دو۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی تو سرکار کا ہاتھ پکڑا اور اپنے باغ کی طرف چل دیے۔ راستے میں باتیں کرتے جاتے ہیں، اب انداز دیکھیے، باتیں کرتے کرتے اب وہ جب سرکار وہاں پہ پہنچے اس باغ کے قریب، حضرت ابو درداء انصاری آگے بڑھ کے سرکار کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے سرکار کے چہرے کی زیارت کرتے اور کہتے ہیں محبوبہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا ہاں ہاں اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے۔ حضرت ابو درداء انصاری اپنے باغ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس سودے کے گواہ ہو جائیے، یہ میں نے سارے کا سارا باغ اپنے اللہ کو قرضے میں دے دیا ہے، میں نے اپنا سارا باغ اپنے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ بھی یاد رکھیے بس اوقات ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے، ہمارے ایک پلاٹ ادھر ہے، ایک دوسرے شہر میں ہے، ایک دوسری ایک سوسائٹی کے اندر ہے، لیکن ان کا فقط ایک ہی باغ تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ موجود نہیں تھی، صرف وہی باغ تھا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کر دیا۔ اب ان کی بیوی اور ان کے بچے وہاں اسی باغ کے اندر رہائش پذیر تھے، اب وہ باغ کے اندر داخل نہیں ہو رہے کہ یہ باغ تو ہمارا رہا ہی نہیں۔ باہر سے آواز دی اپنی گھر والی کو اور کہا اے ام دہدا باہر آ جاؤ، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، یہ باغ ہم نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ اب گھر والیاں وہ بھی سرکار کی صحابیاں تھیں، ان کا آپ ذرا دیکھیے ان کی کیسے تربیت ہوئی تھی، وہ تربیت یافتہ ماؤں کی گود سے پرورش پانے والی۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے ابو دادا اسی تے مارے گئے لٹے گئے ہمارا کیا بنے گا، یہی تو ہمارے پاس ٹھکانہ تھا، اب کہاں جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ حضرت ابو دادا فرماتے یہ باغ ہم نے اللہ کو قرضے میں دے دیا، وہ خوشی سے اچھل کر کے کہنے لگی واہ واہ ابو دادا مبارک ہو تمہیں، تم نے بڑے نفع والا سودا کیا ہے، اور ہمیں امید اور یقین ہے کہ کبھی بھی ہمارا رب ہمیں رسوا نہیں کرے گا، اللہ اس سے بہتر ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک پہ عمل کر کے دکھایا۔ تو قرآن کہتا ہے متقی وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں جو کچھ ہم نے دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سرکار نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور فرمایا من اجود جودا، سرکار نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرمانے والے سرکار نے فرمایا سب سے بڑا جواد، سب سے بڑا داتا، سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کر رہا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی حضور ارشاد فرماتے ہیں میں ہوں، اور اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا سخی میری امت میں سے وہ عالم ہے جو اپنے علم سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو تلقین کرتا ہے، واضح نصیحت کرتا ہے، گناہوں سے انہیں بچاتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا سخی وہ عالم دین ہے۔ اس لیے علم والے اپنا علم خرچ کرتے ہیں، مال والے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کسی نے پوچھا حضور کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا طبیعت تو ٹھیک ہے، اور فرمانے لگے حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے ہمارے دانت گر گئے، لیکن پھر بھی زبان ناشکری ہی کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے انسان کھاتا ہے تو تبھی تو دانت گرتے ہیں نا جی۔ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت گر گئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی ایک دن آپ طلب علم کے لیے سفر فرما رہے تھے، جوتا ٹوٹ گیا، اس کو پھینک دیا، اب ننگے پاؤں چلنے لگے، اور ننگے پاؤں چلتے چلتے آپ کے قدم زخمی ہو جاتے ہیں۔ دل کے اندر یہ شکوہ پیدا ہوا کہ یا اللہ عجیب معاملہ ہے، جو مالدار ہیں ان کے پاس ایک نہیں دو نہیں درجنوں جوتے موجود ہیں، وہ طرح طرح کی آسائشوں میں ہیں، اور میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں تیرے راستے کے اندر،
اور حال یہ ہے کہ میرے پاس جوتا بھی ٹھیک پہننے کے لیے موجود نہیں ہے۔ دل کے اندر یہ بات آئی، جب مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے داخل ہونے لگے، دروازے پہ کیا دیکھتے ہیں کہ بھکاری بیٹھا ہے اور اس کے پاؤں ہی موجود نہیں ہیں۔ وضو کرتے ہیں، سر سجدے میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے جوتا نہیں دیا، آج نہیں تو کل آ جائے گا، لیکن یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے پاؤں تو صحیح سلامت عطا کیے ہیں نا۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کے پاس مال نہیں ہے، وسائل کی کمی ہے، اور وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ وہ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں اور کس طرح ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اجر و ثواب عطا کرے، تو اس کے بارے میں دو حدیثیں سن لیجئے۔ پہلی ایک آیت پیش کرتا ہوں اور دوسری حدیث مبارکہ۔ آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی آتا ہے اور آ کر تم سے سوال کرتا ہے تمہارے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے، تو فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کم از کم انہیں بات تو اچھے طریقے سے کرو ان کے ساتھ، ان سے یہ کہو کہ میرے پاس موجود نہیں ہے، اگر میرے پاس آیا مال تو میں ضرور دوں گا، بات اچھے طریقے سے کرو۔ بس اوقات ہوتا ہی ہمارے پاس کوئی لینے کے لیے آتا ہے تو ہم اس کو دھتکارتے ہیں اور اس کو بھگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں چل تو بیکاری بھاگ یا یہاں سے، تمہارا تو پیشہ ہی بن چکا ہے، تم مانگنے کی عادت پڑ چکی ہے تمہیں۔ اس طرح کے الفاظ بول کے انہیں ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے نہیں، قولا معروفا، انہیں اگر تم نے جواب بھی دینا ہے تو اچھے طریقے سے جواب دو۔ دوسری آیت مقدسہ، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی واضح و نصیحت فرمائی اور تلقین کی تو سرکار کے صحابہ بہت سا مال سرکار کی خدمت میں لے آئے۔ اب جو غریب صحابہ کرام تھے وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب ہمارا کیا بنے گا، مالدار تو ہم سے سبقت لے گئے، وہ تو اتنا بڑا اجر و ثواب لے جائیں گے، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے یہ ہے جب تم نماز پڑھ لو ہر نماز کے بعد فرمایا تم 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کرو، اور فرمایا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تو سرکار ارشاد فرمانے لگے جتنا مالداروں کو پیسہ خرچ کرنے سے ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں صرف یہ تسبیح فاطمہ پڑھنے سے تمہیں اللہ ثواب عطا کر دے گا۔ اس لیے یہ بتائیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ یہ دین اسلام امیروں کا دین ہے، وہیں پہ یہ غریبوں کا دین بھی ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جمعے کا دن ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ میری امت کے غریبوں کا حج ہے، میری امت کے غریبوں کا کیا ہے؟ حج ہے۔ جو جمعہ المبارک کے دن سب سے پہلے آتا ہے اللہ اسے حج کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو جمعہ کی نماز پڑھ کے مسجد میں ہی قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، عصر تک بیٹھا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لیے جو حج اور عمرہ کرنے نہیں جا سکتا وہ کیا کرے؟ تو فرمایا جمعے کے دن اللہ کی عبادت کرے، اللہ اسے یہیں پہ بیٹھے بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی راستے کے اندر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محتاجی سے محفوظ فرمائے، سدا صرف اپنا اور اپنے رسول کا محتاج رکھے۔ آمین بجاہ نبی الصلاۃ والسلام علیکہ۔